السلام علیکم. کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ بہت دیر ہو گئی آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے اور نردبان بھی کچھ خاموش ہو چلا تھا، تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کا حال ہی پوچھیں کیا حال چال ہے. یہ مارچ سے جب سے یونیورسٹی بند ہوئی، سارے کیمپسز لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوئے، تو ہمیں بہت سارے اور جگہ سے بھی بات چیت تو ہوتی رہی اور ہم کہتے رہے، سنتے رہے، لیکن براہ راست آپ سے بات نہیں ہوئی. تو آج ہم یہاں موجود ہوں. میں ہوں سلمیٰ صدیقی اینڈ مائی نیم از علی الیاس. اور آج بات چیت ہوگی کچھ چیزوں کے بارے میں جو کہ جن سے آپ شاید گزرتے رہے اور ہم مختلف حوالوں سے سنتے رہے. بہت سارے لوگ بتا رہے تھے، وی ور لسننگ دیٹ ہاؤ پیپل ہیو بن کوپنگ ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن، اور ریموٹ لرننگ یا ڈسٹینس لرننگ موڈ پر کیا کیا مشکلیں آتی گئیں، گھر پر کیا ہوتا رہا، ویل بینگ پہ کیا ہوا، جو کہ نردبان کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ تو ہم بات ہی اسی چیز کی کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی ویل بینگ کو بہتر بنائیں. تو ویل بینگ کا کیا حال رہا اس پورے کچھ مہینوں میں، اس پہ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں، آپ کو کیا بتا سکتے ہیں اور آگے ہم کیا بات کریں گے. تو علی، آپ نے کیا سنا دیکھا جب آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی، تو کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ اب بات کر رہے ہیں لوگ؟ میم اب سب سے پہلے تو نا، جب لاک ڈاؤن بالکل شروع ہوا تھا تو میں بھی کہہ رہا تھا اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا شاید ایک بہت پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے لاک ڈاؤن میں، کیونکہ اب ایک ایسی دنیا جہاں پہ ہم سب لوگوں کو سوشلی آئسولیٹ ہونا پڑے گا. ایک ایموشنل کنیکشن کا بھی ایک طریقہ موجود تھا جو کہ سوشل میڈیا تھا. بٹ اب لوکنگ ایٹ دی ریسرچ ہمیں پتہ ہے 6-7 months ڈاؤن دا لائن کہ سوشل میڈیا اسکرین ٹائم آپ کا اتنا انکریز ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے اٹس ناؤ ریئلی نیگیٹیولی کنٹریبیوٹنگ ٹو لاٹ آف پیپلز مینٹل ہیلتھ. اینڈ آئی تھنک کہ جو لوگ گریجویٹ ہونے لگے تھے ان کے لیے ایک اتنا سڈن ابرپٹلی پاز آ گیا، اور اب وہ گریجویٹ ہو گئے ہیں لیکن ان کو پراپر کلوجر نہیں ملا جو کہ آپ کو عام طور پہ ایک انسٹیٹیوشن سے ملتا ہے. بہت صحیح. اور جو لوگ جن لوگوں کا مطلب فرسٹ ایئر میں تھے، سیکنڈ تھرڈ واٹ ایور، جو اب واپس بھی آ رہے ہیں، دے آر ہیونگ اے ہارڈ ٹائم انڈرسٹینڈنگ اب ہم نے واپس آ کے کس طرح چلنا ہے. بیکاز یو نو جو ایک گورنمنٹ کے بھی رولز ہیں 50% ایک وقت پہ آئیں، 50% دوسرے وقت پہ آئیں. تو بٹ دا ون تھنگ دیٹ پیپل ور کمنگ ان موسٹ ود ایٹ دا کلینک، اینڈ جنرلی جو میں اپنے پلیٹ فارم پہ بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگوں کو سوشل آئسولیشن سے نیچرلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا وہ یہی ہو رہا تھا کہ ان کی لونلینس ایمپلیفائی ہو گئی تھی. مطلب ایک وہ چیز جو پہلے سے موجود تھی وہ سامنے آ گئی تھی، وہ باہر آ گئی تھی، اینڈ پیپل ور ہیونگ اے ویری ہارڈ ٹائم بینگ ایٹ ہوم اینڈ جسٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ ٹو ڈو ود آل آف دیز تھاٹس دیٹ دے آر ہیونگ. ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے کہ میں بھی جو آن لائن کاؤنسلنگ کے ذریعے یا بہت سارے ایسے پلیٹ فارم پہ جب لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی اور بہت سارے موقعوں پہ یہ سارا آن لائن ہی انٹریکشن ہوتا تھا، تو ایک چیز جو ہم پک کرتے تھے وہ یہ کہ ڈسٹریس ہے لیکن اس کو ہم پہچان بھی نہیں پا رہے کہ وہ کیوں ہے. شاید ہم اپنے آپ کو اجازت بھی نہیں دے رہے کہ وی ایکسپیکٹ آور سیلوز ٹو جسٹ لائک اڈیپٹ ٹو دا نیو تھنگز. اور باہر بھی ایکسپیکٹیشنس ہیں یہ ہم سے، اور ہمارے اندر بھی ایکسپیکٹیشنس ہیں اپنے آپ سے کہ ہم جلدی سے ہر چیز سے کہ اپنے آپ کو اس کا تیار کر لیں اور پھر کسی قسم کے کوئی رکاوٹ اس میں نہ آئے. تو یہ ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے بھی اس کی وجہ سے بھی کافی اپنے اندر ایک غصہ کہہ لیں یا کچھ مایوسی، یا ہم خوش نہیں تھے. پھر بہت سارے ریلیشن شپ کے ایشوز بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آئے. اچھا، ان سب چیزوں کا جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا پر، تو وہ سوشل میڈیا پہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، کیا کہنا ہے. اب یہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ جو آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی اپنے غصے کے اظہار کے لیے، تو وہ کچھ غیر مناسب طریقے پہ آپ کو اس کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ کچھ ہمیں لگا کہ ہم اپنی ورچوئل اسپیس پر اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو زیادہ انٹینسلی ایکسپیرئنس کر رہے تھے. تو وہ شاید چیزیں تو شاید وہ تھیں اندر ہی ہمارے کہیں، لیکن اب ان کا اظہار ہو رہا تھا اور ایک مختلف طریقے سے اظہار ہو رہا تھا، اور ہم خود بھی نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ کچھ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو انگزائٹی بھی لوگ محسوس کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو ایک سیڈنس، لونلینس جیسے آپ نے کہا وہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو کچھ ریپیٹیٹیو تھاٹس جس کو کہ ہم
آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, پوری تو نہیں شدت کے ساتھ, لیکن کچھ حد تک کچھ خیال بہت پریشان رکھے تھے. اب یہ کہ ہمیں تو نہیں فیملی کو کووڈ ہو جائے گا, کسی کو آئی ایم گوئنگ ٹو کیچ دس, اور پھر کسی جاننے والے کو ہو جائے تو اس سے, اور یہ اتنا ہی اس کے بارے میں معلومات اتنی کم ہے کووڈ-19 کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اگر آپ پریشان ہو تو کچھ وجہ سا ہے, کیونکہ جو لوگ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہیں پریشان ہو رہے تو پھر وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ وہ ولنریبلٹی ان کی بڑھ جاتی ہے اور فیملیز کی بھی. تو یہ سب کچھ رہا ہے. لیکن اب ہمیں تھوڑی سی یہ بھی بات کر لینی چاہیے کہ اچھا اگر پریشانی ہے اور کچھ تھوڑی سی اداسی بھی ہے اور ہم اپنے آپ کو یعنی اچھا نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, اعتماد کی کمی ہے, سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, موڈ اچھا نہیں ہے, تو اب تھوڑی سی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کیا کریں, کہ کچھ کرنے کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے, حل بھی تو نکلنا چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ؟ میم اسی کے اوپر اگر میں ایڈ کروں تو آئی تھنک کہ لوگوں کے کچھ ہیبٹس کمپلیٹلی چینج ہو گئے ہیں اور ایک انہیلتھی طریقے سے. فار ایگزامپل لوگ جو پہلے آفس جاتے تھے وہ اپنے بستر میں لیٹ کے کام کر رہے ہیں. پیپل ریلیشن شپ ود فوڈ ہیز چینجڈ کمپلیٹلی, کیونکہ اسٹریس ایٹنگ یا پھر اسٹریس کی وجہ سے بالکل نہ کھانا, یہ آئی مین یہ دو رسپانسز آپ کو ملتا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ ویٹ گین کر لیا ہے, ایسے لوگ ہیں جن کی سلیپ کمپلیٹلی ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے, کیونکہ اب جہاں پہ وہ پہلے صرف سوتے تھے اب وہاں پہ وہ کام بھی کرتے ہیں. تو وہ جو ایک کپلنگ ہوتی ہے آپ کے ایموشن کی ایک پرٹیکولر پلیس کے ساتھ, آپ کے بیہیویئر کی ایک پرٹیکولر پلیس کے ساتھ, وہ بھی کمپلیٹلی ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے. تو ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیہیویئرلی جو کہ بہت زیادہ مدد کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ آپ کا کون سا بیہیویئر کس چیز کے ساتھ کپلڈ ہے. فار ایگزامپل آپ کی سلیپ ڈسٹرپٹ ہوگی اگر آپ ادھر ہی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا لیٹ کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ سوتے ہیں, بیکاز ناؤ وین یو گو ٹو بیڈ یو آر تھنکنگ آف ورک کانسٹنٹلی. اف یو اب میری عادت ہے جیسے کہ میں گھر میں اپنے ڈائننگ ٹیبل کے ایک پرٹیکولر چیئر, ساری چیئرس بھی نہیں, ایک پرٹیکولر چیئر پہ صرف بیٹھ کے ٹھیک طرح کام کر سکتا ہوں, ورنہ میں نہیں کر سکتا. مائی بیڈ از اونلی دیر فار سلیپ, اٹس ناٹ دیر فار ورک. سو اینڈ دس واز سم تھنگ دیٹ آئی واز فالوئنگ وکٹم ٹو ایٹ دا اسٹارٹ ایز ویل, بٹ دین دا مومنٹ آئی ریئلائز اٹ, میں نے اس سے اپنے آپ کو پل بیک کیا اور لکیلی اس کی وجہ سے میری سلیپ بچ گئی. تو علی آپ جو بات کر رہے ہو نا وہ ایک پریپیئرڈنیس کی بات ہے, مائنڈ فل اٹینشن کی بات آپ کر رہے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ایک تھوڑی دیر کے لیے نا رک کے سوچیں اور اس کے بارے میں ایک فیصلہ کر کے پھر ہم وہ کام کریں جس کو کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو علی نے بات کی کہ ایک جگہ کو مخصوص کرنا ایک کام کے لیے, یا بستر پر سوتے ہیں تو بستر پہ وہیں تکیے کو سیدھا کر کے لیپ ٹاپ پہ کام نہ کریں. سو اس سے آپ کی نیند کی روٹین بھی خراب ہوگی اور کام کی ایفیشنسی بھی خراب ہوگی. سو جگہ کے ساتھ ہمارے رویے, موڈ اور ایک ڈسپلن, باڈی کا بھی ڈسپلن طے ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ چاہے آپ کے پاس تھوڑی ہی جگہ کیوں نہ ہو, اسی تھوڑی جگہ میں آپ اس کمرے کے مختلف حصوں کو مختص کر دیں کہ یہ اس کام کے لیے, اور جب تو اپنے آپ کو تیار کریں. اور پھر وہ سب چیزیں جو کہ آپ کو اپنے ورک روٹین میں لے جانے کے لیے آپ عام طور پہ کرتے تھے, یعنی شاور لینا ہے, ناشتہ کرنا ہے, پھر آ کے بیٹھنا ہے, پھر ایک آپ نے اپنی فہرست بنانی ہے ٹاسک کی کہ تھنگس ٹو ڈو ٹوڈے, یا کل کے لیے آخر دن کے آخر میں بتانا ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ سوچ بچار کر لینے سے اگلے دن کو آرگنائز کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو اس کو ہم ڈسپلن, ذہنی ڈسپلن اور جسمانی ڈسپلن دونوں کے, عادتوں کی ڈسپلن بہت ضروری ہے. تو یہ بالکل صحیح کہا علی آپ نے. اور کیا کر سکتے ہیں میم؟ سو ایک چیز جو میں نوٹس کرتا ہوں کلینک کے اندر بھی اور میری ڈے ٹو ڈے لائف کی انٹریکشنس کے اندر بھی اور میرے اپنے پاس بیہیویئر کے اندر بھی, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے, تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ڈو از کہ ہم اس سے بھاگتے ہیں, ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں, ہم اس سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور ہم اس فیلنگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ, جو کہ ابھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی میں کر سکتا ہوں, کہ کوشش کریں فار دا نیکسٹ فیو سیکنڈس ناٹ ٹو تھنک آف اے پنک ایلیفنٹ. اب آپ نوٹس کریں گے کہ دا مومنٹ آئی سیڈ اٹ یو تھاٹ آف اٹ ایون دو آئی سیڈ ڈونٹ تھنک آف اے پنک ایلیفنٹ. تو یہ چیز اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ جتنا ایک خیال کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا. بالکل. تو جو فرام مائی انڈرسٹینڈنگ سو فار اس چیز کو ہیلپ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے یا جو بھی نیگیٹو ایموشنز آ رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو آنے دیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو روکیں, کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے, تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے تھوڑی دیر بعد.
تو آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ اف اگر آپ اس چیز کو مائنڈفلی پریکٹس کرنا شروع کر دیں, اور یہ مشکل ہے, آئی تھنک ہم سب کے لیے مشکل ہوتا ہے, میں بھی جب شروع کر رہا تھا میرے لیے بھی بہت مشکل تھا, لیکن آئی تھنک اگر ایک بار اس چیز کی عادت ڈل جائے تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کے منفی خیالات کے ساتھ وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو اگین آپ ایک ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں علی, اس کو بھی میں ایز اے ڈسپلن دیکھتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک جو نی جرک آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا, یعنی ٹیکنگ اے پاز. اب یہ اتنے سارے مہینوں کا ہم نے پاز لیا ہے نا, تو یہ ریفلیکشن کے لیے انویٹیشن تھی. سو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا نوٹس یور ایموشن, کیا محسوس کر رہا ہوں اس وقت میں, اینڈ دین ٹیک اے ڈیپ بریتھ, دیٹس یور پاز. اور پھر آپ سوچیں کہ اچھا اب میں کرنا کیا چاہتا ہوں, اس غصے کو جو مجھے آیا یا جو بھی منفی, چاہے اداسی ہے چاہے کچھ بھی ہے, اپنے آپ پہ کسی اور پہ, تو اس کو سوچیں کہ یہ میں اب کرنا کیا چاہتا ہوں. ہاں میں یہ محسوس کر رہا ہوں, اب میں کرنا کیا چاہتا ہوں, کیا اس کو کرنے سے جو میرا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ 2-3 سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے اور اپنے آپ کو اس سے یہ گفتگو کیجئے. جب بھی آپ اپنے آپ سے بات چیت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ حل بھی آپ کو نظر آئے گا. وہ یہ پاز آپ کو ایک ٹھہراؤ دے گا کہ, اور آپ کو وہ موقع مل جائے گا جس میں وہ نی جرک ریئیکشن جو بات کر رہے تھے علی, اس سے آپ کو نجات مل جائے گی, اور آپ ایک ویل تھاٹ, ایک ڈسپلن اور وہ والے کام کریں گے یا وہ والی سوچ یا وہ والے ریئیکشنز دیں گے جو کہ آپ کے اپنے حق میں بہت بہتر ہے نا. ایک بات اور جو میں سوچ رہی تھی کہ پلاننگ, ہم بار بار 2 دفعہ ڈسپلن کی بات کر چکے, اس کا مطلب پلاننگ از سم تھنگ امپورٹنٹ, ڈسپلن ہی کا پارٹ ہے. Absolutely. تو اگر ہم واپس اب کیمپس میں آنا ہے یا ڈسٹینس لرننگ موڈ میں پڑھائی کریں گے, جاری رکھیں گے, اب ان کا بھی کوئی پلان ہونا چاہیے. اس کا امپیکٹ آپ پہ بعد میں کیا ہوگا, سوچیں, ابھی سے سوچیں, اور اس کو ایک بالکل ہی ایسے پلاننگ کے طور پہ کریں کہ جیسے یو آر انٹرنگ انٹو اے بزنس اور سم وینچر اور سم تھنگ, اینڈ سی ایچ ایکشن لیڈنگ ٹو کانسیکوینس لیٹر ان یور لائف. تو پھر یو ول فیل کہ اچھا میں نے تھاٹ فلی ڈسیشن کیا تھا. اور جہاں جہاں کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پہلے جیسی نہیں ہے, تو اس کو مدد کرنے کے لیے, ایمپلیفائی کرنے کے لیے, اس میں مزید جان ڈالنے کے لیے کیا ریسورسز ہیں جو ایڈ کیے جا سکتے ہیں اسی وقت میں, اور اس کو اور مزید تقویت دے سکتے ہیں, ری انفورس کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو کمی نہ ہو کسی طرح کی, نہ تجربے کی, نہ سیکھنے کی, نہ اپنے آپ میں. میم آئی تھنک اگر ہم اس کو ریپ اپ کرنے کی طرف چلیں, ایک چیز ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گا, جس میں میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا بولیں, وہ یہ ہے کہ تھیراپی جو ہے وہ آپ کو کس طرح امپیکٹ کر سکتی ہے اس پورے ٹائم میں, اور تھیراپی کو جوائن کرنا, تھیراپی اسٹارٹ کرنا ایک ایسے تھراپسٹ کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے ایک اچھا فٹ ہو, تو اس کا آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل, یہ بہت اچھی اور ضروری بات کی آپ نے. یہ دیکھیے ابھی 10 اکتوبر بھی آنے والا ہے, جو کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو مینٹل ہیلتھ ڈے مناتے ہیں, اور اس دفعہ کی یہی بات ہے کہ ہم زیادہ انویسٹ کریں. کیوں انویسٹ کریں؟ کیونکہ زیادہ تر ممالک میں ان ایشوز پر یا مینٹل ہیلتھ پر بہت کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آگاہی نہیں ہوتی لوگوں کو, اور عام طور پر ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. گھر میں بھی کوئی ایسی چیز ہو تو ہم چاہتے ہیں ایک بس خوش نظر آئیں, اچھی باتیں کریں, اور اگر کسی کوئی مسئلہ ہے تو اس کی تو بات بالکل ہی نہ کی جائے. خوش اصل میں صحیح طور پر اور ذہنی طور پر صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو, جیسے میں نے کہا نا کہ پاز لیں, خود کو جانیں, بتائیں, اور جہاں آپ کو لگتا ہے بھی میرے بس کی بات نہیں ہے تو وہاں پہ ایکسپرٹس آتے ہیں, تھراپسٹ آتے ہیں, کاؤنسلرز آتے ہیں, اور آن لائن پلیٹ فارم اب تو بہت زیادہ ہیں جس میں کہ یہ ریسورسز اویلیبل ہیں, آپ کو کہیں جانا بھی نہیں ہے اور آپ کو وہ سہولتیں مل بھی جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے. اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے کہ ہم یہ کاؤنسلنگ کی طرف, اور جہاں پہ زیادہ مسائل ہیں وہاں تھیراپی کی طرف صحیح تربیت یافتہ یعنی ٹرینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. یہ بھی چیک کریں کہ آیا وہ اس چیز کی مہارت رکھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جہاں اور بہت کچھ ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مشروم گروتھ بھی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو کہ پلیٹ فارم پر, آن لائن پلیٹ فارم پر اپنے تئیں بہت سی تھیراپیز دے رہے ہیں. تو چیک بھی کریں, یہ بھی آپ ہی کا کام ہے, اور پوچھ لیں, شاید ہم بھی آپ کو کچھ اس بارے میں بات چیت, اگر آپ کے سوال ہوں گے تو ہم کچھ آگاہی دے سکیں گے. تو بات کرنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو ایک اچھا دوست ہو جس سے آپ بات کر لیں. اگر پیرنٹس کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, ان سے بات کر لیں. کوئی اور دوسرا ایسا انسان ہے جس سے کہ آپ بات کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہے آپ کی اپنی ہی لائف پر, تو اس سے بات کر لیں. لیکن اگر اس سے بڑھ کر بات ہے تو یقیناً کاؤنسلنگ اور پھر تھیراپی بہت ضروری ہے. اور اس میں یہی کہوں گا کہ کاؤنسلنگ یا تھیراپی لینا ایک انویسٹمنٹ ہے. اٹس این انویسٹمنٹ فار یور اون فیوچر. بالکل. تو آپ کو بیکاز یو لرن سو مینی نیو تھنگس اباؤٹ یور سیلف. آپ کو دیر از دس شو جو کہ میں نے دیکھا تھا نیٹ فلکس پہ, رشین ڈال,
تو اس میں جو مین کریکٹر ہوتی ہے شی آسکس ہر آنٹ ہوز اے سائیکالوجسٹ کہ وائی ڈو وی نیڈ تھراپی. تو دی آنٹ رسپونڈس بیکاز وی آر ناٹ ویری ریلائبل نیریٹرز آف آر اون اسٹوریز. تو ایک تھراپسٹ جو ہوتا ہے دے کین ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے مختلف طریقے کیا ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کے مختلف طریقے کیا ہیں, اور اوور آل آپ کی ڈیسیژن میکنگ اسکلز, آپ کی ریلیشن شپ اپنی تھاٹس کے ساتھ, آپ کی ریلیشن شپ اپنی ایموشنس کے ساتھ, یہ ساری چیزیں امپیکٹ ہوتی ہیں لانگ ٹرم کے لیے. سو آئی تھنک تھراپی از این انویسٹمنٹ فار یور سیلف. ایگزیکٹلی. سو ایک ایسی ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ڈائمنڈ اصل میں کاربن ہے, مگر اس کو جو چیز ڈائمنڈ بناتی ہے کاربن سے وہ کیا ہے, وہ اس کی کارونگ ہے, اس پہ جو محنت ہوئی ہے وہ ہے. پھر وہ ریفلیکشنز ہوتی ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھلا یہ کیا چیز ہے. تو ہم سب ڈائمنڈ بن سکتے ہیں, مگر ہمیں وہ محنت چاہیے اپنے اوپر جس میں کہ ہم اپنے آپ کو وہ بنا سکیں, وہ یونیک پریشس بینگ جو کہ ہم بننے کے حقدار ہیں. تو بہت ساری باتیں اور بھی ہوں گی, آپ ہمیں لکھیے, بتائیے کہ کیا باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, کیا چیزیں ہیں جن پر آپ سننا چاہیں گے. تو ہم واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. بالکل. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جب واپس آئیں گے نردبان کے پلیٹ فارم سے, تو آپ کیا چاہیں گے کہ ہم کس چیز کے اوپر بات کریں. ٹائپ اٹ ان دا کامنٹس, وی آر گونا بی واچنگ, اینڈ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں ہم ڈسکس کریں, ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. سو پلیز انگیج ود اس, ریچ آؤٹ ٹو اس. ٹیک کیئر اینڈ اسٹے ویل. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.